دیکھیں، یہ تو میں نہیں کہہ سکتا کہ سی ایس ایس کرنے والا ہر بندہ جو ہے وہ چینجز باہر سے آتی ہیں، یعنی ان کے حالات چینج ہو جاتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن اندر کا جو انسان ہے وہ کتنا چینج ہوتا ہے، اندر کا جو انفلوئنس ہے وہ ویری کرتا ہے، لیکن باہر کا جو انفلوئنس ہے، حالات کا جو ٹرانسفارم ہوتا ہے وہ سملر ہے۔ مثال کے طور پہ 2 بندے اسسٹنٹ کمشنر ہیں، 2 بندے اے ایس پیز ہیں، آلموسٹ وہ سیم حالات میں چلتے رہیں گے، وہ آفس ہوگا۔ اور اب آپ جائیں گے نا پوری سندھ میں، ڈی آئی جی کے دفتر میں جائیں گے، یہی ٹیبل آپ کو ملے گا، سیم سکھر میں جائیں، لاڑکانہ میں جائیں، اور اس طرح کا سیم ماحول ہوگا، آلموسٹ اس طرح کے پینل لگے ہوں گے، مطلب سیم کائنڈ آف تھنگس۔ اور گاڑی بھی ایک جیسی ہوگی اسی رینک میں، اے سیز کی بھی اس طرح ہے، دوسرے سروسز کی بھی اس طرح ہے۔ یہ حالات تو اس کے چینج ہو گئے، اگر وہ غریب تھا تو وہ امپروو ہو گیا، اگر وہ امیر زیادہ وہ ڈیٹیوریٹ ہو گیا، کیونکہ امیر کے حالات بہتر ہوتے ہیں تھوڑے، اس طرح کے نہیں ہوتے۔ جس طرح اے ایس پیوں کی حالت ہوتی ہے، ان کو گھر بھی نہیں ملتے رہنے کے لیے، اور ان کو کافی ایسی ہارڈ ایریاز ہیں جہاں پہ مطلب بہت ہی زیادہ ٹف ہوتا ہے۔ تو اس میں سی ایس ایس میں جو ہے نا، لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی بڑا ٹرانسفارمیشن آئے گا، کوئی ریولوشن آئے گا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ کیونکہ جو گورنمنٹ سرونٹ ہوتا ہے وہ ایک فکس دائرے میں چلتا ہے، وہ ایون چینج کی ایڈووکیسی نہیں کر سکتا، وہ چینج لا نہیں سکتا، جو سبسٹینشیل چینج ہے، آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دیٹ، جیسے سوشل چینج ہو، جیسے ویژنری لیڈرز کرتے ہیں۔ آپ لوگوں کا اگر یہ گمان ہے کہ میں پولیس میں آؤں گا تو کرائم بالکل ختم ہو جائے گا، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ کرائم بھی ہوگا، آپ بھی ہوں گے، آپ کی نوکری بھی ہوگی، آپ ریٹائر بھی ہو جائیں گے، پھر دوسرے آئیں گے، کرائم ہوگا۔ لیکن آپ نے اپنے ڈپارٹمنٹ میں جہاں پہ آپ کی پوسٹنگ ہے جو رویہ اختیار کیا، اس کے 2 اثرات ہوتے ہیں، یا دعائیں ملتی ہیں یا گالیاں ملتی ہیں۔ یہ آپ کا کام ہے یہ ڈیسائیڈ کرنا کہ آپ نے گالیاں کھانی ہیں یا آپ نے دعائیں پانی ہیں، یہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اور یہ کرائم، دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں ہیومن بینگ نہیں ہے وہاں کرائم نہ ہو، ایسی کوئی جگہ نہیں ہے دنیا میں۔ اگر جو لوگ سمجھتے ہیں کہ بینگ ٹف آن کرائم از دا سولوشن آف کرائم، اٹ از ناٹ دا سولوشن آف کرائم، اٹ از دا ریپروڈکشن آف کرائم۔ میں اپنے ڈپارٹمنٹ کی ابھی بات اسپیسیفک اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ نے بات کچھ ایسی کی ہے، آپ صرف ایک گڈ ول سے، اچھی نیت سے، اچھے عمل سے کبھی کبھی کرمنلز کو بھی انسان بنا دیتے ہیں۔ یعنی آپ کی جو اپروچ ہو ہیومنسٹک ہونی چاہیے، آپ کی ریٹریبیوٹیو اپروچ نہیں ہونی چاہیے کہ ہر چیز سزا سے صحیح ہوتی ہے۔ ہم لوگ ابھی اسی خول میں پھنسے ہوئے ہیں کہ جو بندہ کرائم کرتا ہے اس کو مار دو، جو بندہ کرائم کرتا ہے اس کو سزا دو، اس کو جیل میں ڈالو۔ نو، دس از ناٹ اے سولوشن۔ ہمیں جو ابھی ضرورت ہے ہمارے ملک کو، خاص طور پہ پولیس ڈپارٹمنٹ کو، وی شوڈ ہیو ٹو فوکس آن روٹ کاز اپروچ۔ روٹ کاز اپروچ کا مقصد یہ ہے کہ کرمنل کرائم کیوں کرتا ہے، وہ کون سے حالات ہیں جو اس کو اس کرائم کرنے پہ مجبور کرتے ہیں۔ یہ ہمیں سمجھ آ جائے گا تو اس کرمنل کو ریہیبلیٹیٹ ہم منٹوں میں کر لیں گے۔ لیکن اگر یہ ہمیں پتہ ہی نہیں، ایک بندہ جو کرائم کر رہا ہے وہ شوقیہ کر رہا ہے، مجبوری میں کر رہا ہے، اس کا کوئی کسی نے مارا ہے، اس کا بدلہ لے رہا ہے، یا یہ آرگنائز کرائم کر رہا ہے، یہ منشیات کر رہا ہے، تو اس کا علاج کیا ہے؟ فار ایگزامپل ایک ہیروئنچی ہے، اس کو ہم پکڑ تو لیں گے، جیل بھیجیں گے، جیل والا بھی بیزار، تھانے والا بھی بیزار، ہر بندہ بیزار، کیونکہ وہ بیچارے کے پاس ہوتا کچھ نہیں کسی کو دینے کے لیے، اس کا کھانا بھی تھانے والے کو بھرنا ہے، اور جیل والا بھی بیزار، روز اس کو انجیکشن لگے گا، اس کو ہیروئن نہیں ملے گا، وہ مر جائے گا، کائنڈ آف تھنگس۔ اس کے لیے ہونا کیا چاہیے؟ اس کے لیے ریہیبلیٹیشن سینٹر ہونے چاہیے۔ جو پیتا ہے، جو وکٹم ہے، اس کو نہ پولیس پکڑے نہ کوئی پکڑے، جو سپلائر ہے، پیڈلر ہے، جو امیر ہے، جس نے بڑی بڑی کوٹھیاں بنائی ہیں اس سامان سے، مال سے، اس کو سخت سزا ہونی چاہیے، مثالی سزا ہونی چاہیے، تاکہ یہ چیز بند ہو۔
ٹھیک ہے آپ کو بند نہیں کرانی، چلانی ہے، باقی صرف ایسے ونڈو ڈریسنگ کرنی ہے، تو پھر لوگ کیا کرتے ہیں، چھوٹے موٹوں کو پکڑ کے ان کو چالان کر دیتے ہیں، اس سے نہ کچھ کنٹریبیوٹ نہیں کر رہے، ہم اس سسٹم کا حصہ ہیں جو تباہی. تو ہم نے روٹ کاز کی ریسرچ کرنی چاہیے. ہمارے ڈپارٹمنٹ کو، کرمنالوجی ڈپارٹمنٹ جتنے بھی ہیں پاکستان میں، سوشل پالیسی ڈپارٹمنٹ جتنے بھی ہیں پاکستان میں، ان سے لنکڈ ہونا چاہیے، ڈیٹا شیئرنگ ہونی چاہیے، ہر ایشو پہ سیمینار ہونے چاہیے، ہر ایشو پہ سمپوزیم ہونے چاہیے، ڈفرینٹ واکس آف لائف کے لوگ ہونے چاہیے، آل اسٹیک ہولڈرس، ایک کانفرنسز ہونی چاہیے، الائنسز ہونی چاہیے، تاکہ یہ مسئلے کوئی ایڈریس ہو. باقی ہر بندہ اپنا سولوشن امپلیمنٹ کرتا پھرے گا، پھر اس ملک میں کوئی چینج نہیں آئے گی. ابھی ہمیں بہت سارے پرابلم ہیں پولیس میں، مثال کے طور پہ چائلڈ ابیوز کے مسئلے ہیں، اور کلچرل وائلنس اگینسٹ ویمن کے مسئلے ہیں، آپ کو کڈنیپنگ کے مسئلے ہیں، آپ کو دہشت گردی کے مسئلے ہیں، ہزارہ مسئلے ہیں، میں کتنے گنواؤں. لیکن ان سب کے لیے ہمیں الگ ایکسپرٹیز کی ضرورت ہے، اور پھر ہی ہم کوئی چینج لا سکیں گے. باقی ایسے تو ہمارے حالات چینج ہوتے ہیں، جو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ دو طرح سے حالات چینج ہوتے ہیں، اندر کے باہر کے فرق ہیں، اور بڑے آدمی کے چھوٹے آدمی کے فرق ہیں. تو یہ کوئی اتنی امپیکٹ فل سوسائٹی کے لیے بات نہیں ہے، unless and until we contribute